پرلت کی حمایت نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کا اور ان کا مسئلہ ہے۔ حکومت بلوچستان اعلیٰ حکام کو ایک بار پھر 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں۔ قانونی طور پر پھنسے گاڑیوں کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی کہ گزشتہ 4 مہینوں سے چمن پرلت دھرنے کی وجہ سے 4000 گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، جس کے باعث ٹرانسپورٹرز کو روزانہ کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ڈرائیور کنڈکٹر حضرات ذہنی کوفت کا شکار ہیں، ان کے گھروں میں فاقہ کشی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان کو سالانہ اربوں روپے ٹیکس کی مد میں ادا کرتے ہیں۔ مزدہ ٹرک ٹوکن ٹیکس، بیمہ، پولیس پاسنگ، روٹ پرمٹ، فی پیرا ٹول ٹیکس کی مد میں فی گاڑی سالانہ 1,12,000 روپے حکومت پاکستان کو ادا کی جاتی ہے۔ 27,000 مزدہ ٹرک گاڑیاں ہیں جو کہ آل پاکستان میں سالانہ 3 ارب روپے 3 ارب 2 کروڑ 40 لاکھ روپے لگ بھگ حکومت پاکستان کو ٹیکس ادا کرتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس کے باوجود حکومت کو چند لوگوں کے ہجوم نے بلیک میل کر رکھا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ ریاست اور ٹرانسپورٹ مالکان کو نقصان کا سامنا ہے۔ جب بھی ملک کو مشکل حالات کا سامنا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ سب سے پہلے فرنٹ لائن پر موجود ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری، وزیر داخلہ بلوچستان، کمشنر کوئٹہ ڈویژن اور ڈی سی چمن، اے سی چمن سے کئی مرتبہ ملاقات بھی کر چکے ہیں، لیکن مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہو رہے ہیں۔ ہمیں صرف طفل تسلی دیا جاتا ہے لیکن عملی کام نہیں ہوا۔ حکومتی بے حسیسی نے ٹرانسپورٹ مالکان سمیت ڈرائیور حضرات نالاں ہیں۔ لگڑیوں کے دھرنے سے گزشتہ ماہ گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے اور کئی ڈرائیور حضرات کو زخمی کر دیا گیا۔ اس کے باوجود حکومت نے ایسے مسائل سے یکسری چشم پوشی اختیار کر لی ہے۔ معزز صحافی حضرات، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر کمشنر کوئٹہ اور ڈی سی چمن کی طرف سے ڈرائیور کنڈکٹروں کو کوئی معاوضہ نہیں ملا۔ حکومت بلوچستان 4000 گاڑیوں کے 4 ماہ کے ٹیکس معاف کرے، 4 مہینے سے پھنسے گاڑیوں کے دہاڑی ادا کرے۔ بلوچستان حکومت اور انتظامیہ قانون کے حوالے سے مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز حضرات موجودہ نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرامن مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ لگڑی اتحاد کے احتجاج کا احترام کرتے ہیں۔ لگڑی اتحاد نے اپنا اختیار مشر محمود خان کو دیا ہے۔ اس حوالے سے محمود خان اچکزئی سے ہم نے ملاقات بھی کیا اور انہوں نے مسئلے حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی، مگر ان کی جانب سے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ تمام ٹرانسپورٹرز حضرات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن 2024 میں کسی کو بھی ووٹ نہ دے، کیونکہ ہمارے مشکل حالات میں کسی بھی جماعت نے تعاون نہیں کیا۔ ہم نے قانونی طور پر پھنسے گاڑیوں کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ڈی سی چمن کے نااہلی کے باعث ٹرانسپورٹرز کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈی سی چمن کو معطل کیا جائے اور ہم حکومت بلوچستان اعلیٰ حکام کو ایک بار پھر 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کو بحفاظت چمن پرلت دھرنے سے نکالا جائے۔ اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم ہڑتال کی کال دیں گے، جس کی ذمہ داری صوبہ بلوچستان، ذمہ داری صوبائی حکومت اور چمن انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ یہ سر پاکستان کی سائڈ پہ کھڑے ہیں، چمن سے اس طرف ہے۔ آپ دوسرے راستے سے نہیں جا سکتے؟ دوسرے راستہ ہے نہیں۔ گورنر صاحب سے، وزیر اعلیٰ سے جب ہم نے ملاقات کیا، اس نے کہا 3 اور راستے ہیں، وہاں سے نکال لیں گے، لیکن 2 مہینے سے آج کل شام صبح لیکن کوئی حل نہیں ہو رہا ہے۔ سر ہم چمن پرلت کی حمایت نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کا اور ان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ٹرانسپورٹروں کا کیا قصور ہے وہاں پہ خالی گاڑیوں کو کھڑا کیا؟
4000 गाड़ी इस तरफ खड़े हैं, 2000 बॉर्डर से उस तरफ खड़े हैं, सारे खाली गाड़ियाँ हैं। ऑयल टैंकर एसोसिएशन अभी भी हमारे साथ है, बलूचिस्तान में गुड्स आनर वाले अभी भी हमारे साथ है, जितने हमारे ट्रांसपोर्टर है अभी भी हमारे साथ है। सिर्फ इलेक्शन की वजह से कुछ साथी यहाँ पे नहीं है, आपको पता है कि इंतखाब, इस वजह से बकाया सारे हमारे ट्रांसपोर्टर अभी भी सब हमारे साथ है। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।